وجہ تم ہو، بائے حورین زیبا۔ یہ کبھی کبھی کسی کے ساتھ برسوں رہ کر بھی نہیں پیدا ہوتی تو کبھی کبھی پہلی نظر میں ہی ہو جاتی ہے۔ وہ اب بھی اسی طرح بت پر سر پکڑے بیٹھا تھا۔ عزیف کا آخری جملہ بار بار اس کے ذہن میں کسی کا نقش ابھار رہا تھا۔ آہا، تم چلی کیوں نہیں جاتی میرے خیالوں سے؟ مجھے نفرت ہے تم سے، مجھے نفرت ہے ہر عورت سے۔ اس نے مکہ بناتے ہوئے بیٹ پر دے مارا۔ میں کبھی نہیں بھول سکتا اس تھپڑ کو جو تم نے اس دن مجھے سب کے سامنے مارا تھا۔ میں نے تمہیں عورتوں سے الگ سمجھا تھا، لیکن تم بھی ویسے ہی نکلی۔ تم نے بھی مجھے اتنی ہی تکلیف پہنچائی ہے جتنی انہوں نے مجھے دی تھی۔ تم نے بھی انہی کی طرح میرا مذاق بنایا، تم بھی ویسے ہی نکلی۔ اس نے بیڈ سے اترتے ہوئے غصے سے بیڈ شیٹ اور پلو فرش پر پھینک دیا اور پھر وہیں بیٹھ کر اپنے بالوں کو دونوں ہاتھ میں جکڑ لیا۔ نازنین اور عالیہ دو ایسے نام تھے جنہیں وہ کوشش کے باوجود بھی اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ ایک نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی اور دوسری نے سکون۔ نیکسٹ سین۔ عالیہ سچ میں پاگل ہے یہ شخص۔ ایک تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے وہ اس حد تک جائے گا میں نے سوچا نہیں تھا۔ ثانیہ نے آنکھیں نکالتے ہوئے الٹ پلٹ کر دوبارہ عالیہ کا اسائنمنٹ دیکھا تھا جس پر لال پین سے کٹ جگہ جگہ نظر آ رہے تھے۔ وہ کہیں سے بھی عالیہ جیسی ذہین اسٹوڈنٹ کا اسائنمنٹ نہیں لگ رہا تھا۔ یہ آدمی ایک نفسیاتی مریضہ ہے ثانیہ۔ وہ باہر سے اپنے آپ کو جیسا ظاہر کرتا ہے نا، وہ اندر سے اس کے بالکل مختلف ہے، بہت کمزور۔ اس لیے بدلہ لینے کے لیے وہ اپنے عہدے کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ گھٹیا ہتھ کنڈے اپنا رہا ہے۔ لیکن میں اس کی انا کی سیٹیفیکیشن کے لیے اسے اس طرح اپنا فیوچر برباد کرنے نہیں دوں گی۔ میری ماما نے مجھے بہت محنت کر کے یہاں تک پہنچایا ہے، میرے مستقبل کے حوالے سے انہوں نے بہت خواب دیکھے ہیں۔ اسے یوں اپنا فیوچر برباد کرنے نہیں دوں گی، نہیں تو وہ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ مجھے اسے یہیں پہ روکنا ہوگا۔ تم کیا کرنے والی ہو عالیہ؟ اس کے مضبوط لہجے پر ثانیہ کو کسی بڑی مصیبت کا اندیشہ ہوا۔ میں پرنسپل سر سے اس کی کمپلین کروں گی کہ کس طرح اس نے میرا اسائنمنٹ بدل دیا، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ایسے تو وہ تم سے اور چڑھ جائے گا، اور تمہارے پاس تو کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کہ اس نے ایسا کچھ کیا ہے۔ مس عالیہ، آپ کو سر عادل اپنے کیبن میں بلا رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ ثانیہ کی بات کا جواب دیتی، پیو نے آ کر عالیہ کو مخاطب کیا تھا۔ مجھے؟ اس نے حیرانی سے کنفرم کرنا چاہا تو اس نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ عالیہ اور ناز میڈم کے رشتے سے وہ اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اس سے ڈھونڈنے میں اسے زیادہ دقت پیش نہیں آئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آتی ہوں۔ عالیہ نے حیرانی سے ثانیہ کو دیکھا اور پھر پیو کے پیچھے چل دی۔ نیکسٹ سین۔ میڈم، میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ میں آپ سے ایسے حرکتیں کروں۔ بہتر ہوگا آپ اپنی پڑھائی پر دھیان دیں، اس طرح کے بہانے بنانے کے بجائے۔ عالیہ کا دل کیا ٹیبل پر رکھا گلاس اس کے منہ پر دے مارے۔ کتنا صاف جھوٹ بول رہا تھا وہ شخص، حالانکہ کیبن میں بیٹھے دونوں افراد جانتے تھے کہ سچ کیا ہے۔ دیکھیے سر، میں بہت عام سی لڑکی ہوں، میرے پاس آپ کے ساتھ یہ بدلہ گیم کھیلنے کا نہ وقت ہے اور نہ ہی اس میں کوئی دلچسپی ہے۔ بہتر ہوگا آپ پچھلی باتیں بھلا کر آگے بڑھیں اور مجھے بھی بڑھنے دیں۔ اگر بات آپ کی بے عزتی کی ہے تو میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پلیز اس طرح میرا سکون غارت نہ کریں۔ عادل اس کی صاف گوئی پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ وہ اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر کانفیڈنٹ اور حقیقت پسند لڑکی تھی۔ ابھی سے ہار مان گئی عالیہ فاطمہ، یہ تو شروعات ہے، ابھی تو یہ کھیل ٹھیک سے شروع بھی نہیں ہوا، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ عالیہ کے پریشان چہرے کو دیکھ کر اسے عجیب سا سکون ملا تھا۔ تو آپ معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ الفاظ اس کی کچھ دیر پہلے کی سوچ سے قطعی مختلف تھے۔
کیا یہ شخص اتنا انا پسند ہے کہ اب مجھ سے معافی بھی منگوائے گا؟ عالیہ نے عجیب نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھ سے معافی مانگ لیں، میں آپ کو معاف کر دوں گا، بھول جاؤں گا کہ وہ تھپڑ مجھے کبھی پڑا تھا۔ اس نے طنزیہ مسکراتے ہوئے چیئر کے بیک سے ٹیک لگائی۔ عالیہ نے سکون کی سانس لی۔ اس کی اتار چڑھاؤ بھری زندگی میں مستقبل میں پیش آنے والی ایک بڑا مسئلہ شاید سالو ہونے والا تھا۔ آئی ایم سو آہاں مسز فاطمہ، ایسے نہیں، آپ کو مجھے اسی جگہ انہی لوگوں کے سامنے معافی مانگنی ہوگی جن کے سامنے آپ نے مجھے لفنگا ثابت کرتے ہوئے تھپڑ مارا تھا۔ اس کی اس نئی شرط پر عالیہ کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ ایسے بھلا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ وہ اگر کینٹین میں سب کے سامنے اس سے معافی مانگنے کو تیار بھی ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کو واپس کیسے اکٹھا کرے گی جو اس دن وہاں موجود تھے؟ کیا ہوا؟ ممکن نہیں ہے نا؟ اس نے کاٹدار لہجہ اور انداز پر وہ اب ہوش میں آئی تھی۔ وہ اب ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اسے گھور رہا تھا۔ عالیہ نے محسوس کیا تھا عادل کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک آگ جلتی رہتی تھی جس کی تپش سامنے والے کو جلا کر خاک کر دینے کی طاقت رکھتی تھی۔ جس طرح آپ کے لیے مجھے ان لوگوں کی نظروں میں واپس اٹھا پانا ممکن نہیں ہے جن کی نظروں میں آپ نے مجھے اس دن گرایا تھا، ٹھیک اسی طرح مجھے بھی آپ کو معاف کر دینا ناممکن ہے۔ اور ویسے بھی میں معاف کرنے میں نہیں، سزا دینے میں یقین رکھتا ہوں۔ اس کی بات پر عالیہ کھلے منہ کے ساتھ اس کا سپاٹ چہرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہ لوگوں کو سیدھی سی بات بھی سمجھانے کے لیے اس طرح کے عجیب طریقے استعمال کیا کرتا تھا، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی کہ اس کے یہ طریقے سامنے والے کو لاجواب کر دیا کرتے تھے جیسے اس وقت اسے کر گئے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اب تو اس نے کھلی جنگ کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ وہاں کھڑے رہنا اب بے وقوفی تھی، اس لیے تیز قدموں سے وہ باہر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ نیکسٹ سین۔ دل میں چبھتے کھنجر سی تم ہو، پل پر بڑھتے منظر سی تم ہو، ٹھنڈی سردیوں میں دھوپ سی تم ہو، صحراؤں میں گلشن سی روپ سی تم ہو، جو ہو کر پورا ٹوٹ جائے وہ خواب کی وجہ تم ہو، میرے اقرار کی وجہ تم ہو، میرے انکار کی وجہ تم ہو۔ واہ 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 واہ! انشان نے نچلے ہونٹ تلے ہوئے آرزو کو داد دی تھی جو اس کے سر پر سوار ہاتھوں میں کالی جلد والی ڈائری لیے الفاظ روانگی سے پڑھ رہی تھی۔ اچھی لگی؟ آرزو نے دلچسپی سے پوچھا۔ تم تو نہیں لکھ سکتی، اب جلدی بتاؤ کہاں سے کاپی کی؟ انشا نے ہونٹوں تلے مسکراہٹ دباتے ہوئے چڑھاتے ہوئے اس نے منہ بھسول لیا۔ چڑھایا تو اس نے منہ بھسول لیا۔ میں نے کب کہا کہ میں نے لکھی ہے؟ یہ تو عادل بھائی کی ڈائری ہے، تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے لکھی ہوگی۔ آر یو سیریس؟ یہ عادل بھائی کی ڈائری ہے؟ انہوں نے لکھی ہے؟ انشا کو حیرت کا ایک جھٹکا لگا تھا۔ وہ کمرے میں بند رہنے والا شخص شاعری اور پوئٹری میں انٹرسٹڈ ہو سکتا ہے، کوئی کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا، لیکن اگلے ہی پل دوسرا خیال نے انشا کو اپنی جگہ سے کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک منٹ، لیکن تمہیں ان کی ڈائری کہاں سے ملی؟ انشا لگ بھگ چیخی تھی۔ میں نے یہ ان کے روم سے بڑی مشکل سے حاصل کی ہے، اس نے فقریہ اطلاع دی تھی، جس پر انشا گرتے گرتے بچی تھی۔ دماغ تو ٹھیک ہے نا لڑکی؟ اگر عادل بھائی کو ذرا بھی بھنک پڑ گئی نا تو جانتی ہو نا کیا ہوگا؟ اور انہیں چھوڑو، اگر معانی جان کو بھی پتہ چل گیا تو تمہارے حشر کر دیں گی۔ انشا نے اسے وہیں بیٹھے بیٹھے وہ سب گنوایا تھا جو وہ پہلے سوچ چکی تھی۔ امی ذیشان بھائی کے ساتھ شاپنگ پہ گئی ہوئی ہیں، اوقاس بھائی اپنے سیر سپاٹے میں بزی ہیں، عادل بھائی اپنے کالج میں ہوں گے، بابا جانی آفس،
بچے میں اور تم، میں تو کسی کو بتانے سے رہی اور تم کو بتانے نہیں دوں گی، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، سارا معاملہ سیٹ ہے۔ اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے چٹکی بجائی تھی۔ انشا اس کی دیدہ دلیری پر حیران رہ گئی تھی۔ عادل اس کے لیے ایک مسٹری کی طرح تھا جس میں وہ حد سے زیادہ دلچسپی لے رہی تھی۔ نیکسٹ سین۔ ماما یہ لیجیے آپ کی گرم گرم چائے۔ اس نے چہکتے ہوئے کپ ماما کی طرف بڑھایا تھا، لیکن وہ تو اب بھی سامنے دیوار کو گھورے جا رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا وہ جب سے کالج سے لوٹی تھی اسی طرح اداس کھوئی کھوئی سی تھی۔ کیا ہوا ماما؟ عالیہ نے پاس پڑی ٹیبل پر کپ رکھا اور چارپائی پر ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ وہ کسی وجود کے پاس بیٹھنے پر ہوش میں آئی تھی۔ کچھ نہیں بچہ، انہوں نے نظریں چراتے ہوئے عالیہ نے ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے نازک ہاتھوں میں تھام لیا۔ ماما ادھر دیکھیں میری طرف، بتائیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کی کالی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ وہ ان کی سوچ تک پڑھ لیا کرتی تھی۔ وہ تو چاہ کر بھی اس سے کچھ نہیں چھپا سکتی تھی۔ اس لڑکی نے ان 20 سالوں میں ان کی زندگی میں ہر رشتے کی کمی پوری کی تھی، ہر ممکن کوشش کی تھی اور کچھ حد تک ان کے زخم بھرنے میں کامیاب بھی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی کوئی تھا جو ان کو ہمیشہ یاد آتا تھا، جس کے بنا ان کے دل کا ایک کونا آج بھی ویران تھا۔ ہر رات وہ اسے پھولے پھولے گالوں والے چلبلے لڑکے کے لیے چپ چپ کر رویا کرتی تھی۔ ان 20 سالوں میں ایک دن ایک پل بھی ایسا نہیں گزرا تھا جب وہ اسے بھول گئی ہوں۔ وہ تو شاید اسے اپنی آخری سانس تک بھی نہیں بھول پائیں گی، اور آج کالج میں کسی سے مل کر انہیں اس کی شدت سے یاد آئی تھی۔ عالیہ، وہ کچھ بولتی اس سے پہلے ان کا گلا روند گیا۔ کئی آنسو ڈھلک کر ان کے گالوں کو گیلا کر گئے۔ ماما آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا۔ وہ ان کی ماں، ان کا اکلوتا سہارا تھی۔ وہ اگر اس کی طاقت تھی تو کمزوری بھی تھی۔ کسی بھی بچے کے لیے اپنی ماں کو روتا دیکھنا عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ وہ انہیں سینے سے لگائے اسی وقت ایک عذاب سے گزر رہی تھی۔ آ گئے کیا وہ لوگ؟ ثانیہ نے کاجل لگاتے ہوئے آئینے میں عالیہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اوف، یہ بار بار پوچھنے سے تمہارے سسرال والے جلدی نہیں آ جائیں گے؟ وہ منہ بناتے ہوئے مٹھائی پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ آج ثانیہ کے رستم کرنے اس کے سسرال والے آ رہے تھے، ماما اور اس کا ایک بہت ضروری کام تھا۔ پھر بھی خالہ کے اصرار پر عالیہ اکیلے ہی ان کی ہیلپ کروانے چلی آئی تھی۔ خیر، ہیلپ کرنا تو بہانہ تھا، اگر وہ نہ آتی تو ثانیہ کے ہاتھوں اس نے قتل ہو جانا تھا، سو یہ مجبوری اسے اور یہاں کھینچ لائی تھی۔ ہائے، اتنی دیر کون لگاتا ہے؟ میں تو کب سے تیار ہوئی بیٹھی ہوں، وہ لوگ ہیں کہ آ ہی نہیں رہے۔ اب وہ جھنجھلاتے ہوئے جلدی اپنے بالوں میں برش چلا رہی تھی۔ عالیہ نے ایک نظر گرین فراک اور چوڑی دار پاجامے میں کھلے بالوں میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنی اکلوتی دوست کو دیکھا تھا۔ وہ معصوم شکل والی سادہ سی لڑکی تھی، ایسے جیسے کوئی ایک نظر میں ہی پسند کر لیتا، ایسے ہی تھوڑی نا وہ اتنی امیر کبیر گھرانے کی خاتون کی آنکھوں میں بس گئی تھی۔ قسم سے ثانیہ، میں نے تمہاری طرح بے شرم اور جلد باز لڑکی اپنی پوری لائف میں نہیں دیکھی۔ اس نے دوست کی بے عزتی کرنے میں اپنا فرض سمجھا تھا۔ اسی بے شرم اور جلد باز لڑکی پر مر مٹی ہیں ڈاکٹر صاحب کی امی۔ اس نے بے شرمی سے دانت نکالتے ہوئے جتایا۔ کاش میں تمہاری ہونے والی ساس کو تمہارا یہ روپ دکھا پاتی۔ بیچاری، انہیں کیا پتا تھا
میلاد میں جس معصوم اور شرمیلی لجائی لڑکی کو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے پسند کیا تھا وہ معصوم ہے اور نہ ہی پیاری. وہ تو مجھے ہی پتا ہے میں کس طرح اسے بچپن سے جھیل رہی ہوں. خیر شکر ہے اب پیچھا چھوٹے گا. اس نے شکر ادا کرنے کے انداز میں اوپر دیکھا تھا. غلط فہمی ہے میڈم آپ کی. میرا ارادہ تو آپ کو دیورانی بنا کر ہمیشہ ساتھ رکھنے کا ہے. اس نے بنا انجام کی پرواہ کیے عالیہ کے سر پر ایک نیا بم پھوڑا تھا. نتیجہ ایک کے بعد ایک زناٹے دار کشن اس کے منہ کو گرم کر گئے تھے. نفاست سے بنائے بال ایک سیکنڈ میں چڑیا کے گھونسلے میں تبدیل ہو چکے تھے. آج تو ظاہر کر دیا اپنے فضول خیالات. آئندہ احتیاط برتنا ورنہ اس سے بھی برا حشر کروں گی. عالیہ نے اس کے تنج ہوئے چہرے کو نظر انداز کرتے ہوئے باہر نکلنے میں بھلائی سمجھی تھی. کوئی نارمل شخص تو تم سے شادی کرنے سے رہا. تمہارا رشتہ دیکھنے کے لیے ہمیں پاگل خانے جانا پڑے گا. چڑیل کہیں کی. ثانیہ کی دھار نے بہت دور تک اس کا پیچھا کیا تھا لیکن اسے پرواہ کہاں تھی. اس کے تیزی سے بڑھتے قدم تو سامنے صوفے پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر زمین پر جم کر رہ گئے تھے. اس نے آنکھیں مچلی. یہ اس کی نظروں کا دھوکہ نہیں تھا. وہ وہیں تھا پر وہ پیر پر پیر جمائے وہ بڑی شان سے صوفے پر براجمان تھا. یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ عالیہ کو کم سے کم اس وقت اس جگہ اس شخص کی موجود ہونے کی ذرا سی بھی امید نہیں تھی. اس لیے اس کا حیران ہونا بنتا تھا. وہ شہنشاہی تان کے ساتھ صوفے پر دھنسا اپنے فون میں گم آس پاس کے لوگوں سے لا تعلق نظر آ رہا تھا. عالیہ بیٹا وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ. وہ وہیں سے فرار ہونے کا سوچ رہی تھی کہ خالہ ثانیہ کی ماں کی آواز نے اسے ڈرائنگ روم میں موجود سارے لوگوں کی نظروں کا مرکز بنایا تھا. مرتی کیا نہ کرتی. اس لیے مرے قدموں سے سلام پیش کرتی اندر داخل ہوئی تھی. وعلیکم السلام کئی دھیمی آوازوں کے ساتھ ابھری تھیں. دائیں طرف بیٹھی دو لڑکیاں دوستانہ انداز میں مسکرائیں جبکہ خاتون نے سوالیہ نظروں سے خالہ کو دیکھا. عالیہ نے آخر مجبور ہو کر عادل کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے پھر نظریں اٹھائیں تو حیران رہ گئی. چیک دار گرے پینٹ اور سفید شرٹ میں بہت مطمئن نظر انداز میں صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے وہ اب اس کی طرح دیکھ رہا تھا مانو جیسے اس کا ہی انتظار کر رہا ہو. عالیہ سے نظر ملتے ہی اس کی خباثت بھری مسکراہٹ عالیہ کی طرف اچھالتے ہوئے اپنے ہاتھ کی 3 انگلیاں ہلائی تھیں جو گواہی تھی کہ عالیہ کی موجودگی نے اسے قطعی حیران نہیں کیا ہے. اس نے اطمینان کو دیکھ کر عالیہ نے مٹھیاں بھینچ لیں. یہ عالیہ ہے ثانیہ کی بچپن کی دوست اور میری بہت اچھی سہیلی کی بیٹی. خالہ کی آواز پر اس نے نظریں جھکا لیں. او اچھا ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے. سیما بیگم نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا. لیمن کلر کی گھیردار فراک پر سر پر قاعدے سے دوپٹہ جمائے وہ معصوم سی لڑکی انہیں بہت بھلی لگی تھی. یہ بھی ثانیہ کے ساتھ عادل بیٹا کے کالج میں ہی پڑھتی ہے. بیٹا آپ تو جانتے ہی ہوں گے. خالہ نے ایسے کسی پچھلی بات کا حوالہ دیتے ہوئے اطلاع دی. پھر آخری جملے پر عادل سے مخاطب ہوئی تھی. ایک تو پتہ نہیں آج عادل بھائی کو کیا ہو گیا جو ماما کے ایک بار کہنے پر ہی ساتھ چل دیے.
اوپر سے یہ آنٹی بار بار ان سے سوال پوچھ رہی ہیں. مجھے تو ڈر لگ رہا ہے, پتہ نہیں کس بات پر عادل بھائی کی کھوپڑی گھوم جائے. آرزو نے پہلو بدلتے ہوئے انشا کے کان میں پھسپھسایا. چپ رہو, سامنے دیکھو, موانی ہمیں ہی گھور رہی ہیں. اس نے انشا کی نظروں کا پیچھا کرتے ہوئے ماما کی تنی ہوئی بھووں کو دیکھا تو بال صحیح کرتے ہوئے سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ میں پرندے گننے لگی. آنٹی, کالج میں تو بہت سے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, اب سب کا چہرہ تو مجھے یاد رہنے سے رہا. اس نے سیدھے ہو کر اپنی ریسٹ واچ کو صحیح کرتے ہوئے عالیہ کو نظروں کے حصار میں لیا. سفید جھوٹ, میرا سکون غارت کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے ان کے پاس, اور محترم مجھے ہی نہیں جانتے. بیٹا, یہ تو بات صحیح ہے. انہوں نے سر ہلا کر خاموش بیٹھی عالیہ کو ثانیہ کو لینے کے لیے اشارہ کیا. ایکسکیوز می, میں بس ابھی آتی ہوں, وہ کہتے ہوئے باہر کی طرف ہو لی. نیکسٹ سین. اوکاش, یہ عادل کا کیا سین ہے؟ وہ کیسے آج ماما کے ساتھ جانے پر راضی ہو گیا؟ ویسے تو وہ گھر آئے مہمانوں کے سامنے بھی نہیں آتا. ذیشان نے حیرت کا اظہار کیا تھا. پتہ نہیں بھائی, وہ بندہ میری سمجھ سے بالکل باہر ہے. اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اچھا یہ سب چھوڑے, میں آپ سے بہت ناراض ہوں. اس نے بناوٹی ناراضگی ظاہر کی تھی. ذیشان نے اس کی بچکانہ بات پر بامشکل ہی ہونٹوں تلے مسکراہٹ دبائی تھی. وہ لگ بھگ ان سب کے ساتھ جانے پر پورا تیار تھا, لیکن ذیشان کے روکنے پر مجبوراً اسے اپنا پلان چینج کرنا پڑا. تمہیں وہاں جا کر کرنا بھی کیا تھا؟ اس نے لاپرواہ لہجے میں جتایا. مجھے اپنی ہونے والی بھابھی کو دیکھنا تھا. بھائی, میں بھی تو دیکھوں کیا چیز ہے وہ جن پر ہماری ماما قربان ہوئی جا رہی ہیں. اس نے کہتے ہوئے دانت چمکائے. فکر مت کرو, انہیں آنا تو گھر ہی ہے نا, اور ویسے بھی مجھے ماما کی جلد بازی دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ انہیں ساتھ ہی نہ لے آئیں. ذیشان کی بات پر وہ قہقہا لگائے بنا نہ رہ سکا. بچ کر رہیے گا آپ اور عادل بھائی, ان کی جلد بازی نے تو میرا بیڑا غرق کر دیا. کہیں آپ لوگوں کی باری نہ ہو. وہ پھر ہنسا تھا, لیکن یہ ہنسی ذیشان کو زہر لگی تھی. اوکاش, تمہیں انشا سے آخر پرابلم کیا ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اوکاش کو دیکھا تھا. مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں ہے. مجھے تو کبھی کبھی یہاں تک لگتا ہے کہ وہ مجھے ڈیزرو ہی نہیں کرتی. میں تو کسی پکے پکائے پھل کی طرح اس کی جھولی میں آ گرا ہوں. اس نے بنا کسی لگی لپٹی کے اپنے خیال کا اظہار کر دیا تھا. ذیشان کو کوئی حیرانی نہیں ہوئی تھی. ہوتی بھی کیوں, وہ اس بات کا اظہار بار بار اپنے رویے سے کیا کرتا تھا. اوکاش, تم اس کے اور اپنے ساتھ بہت غلط کر رہے ہو. بنا کسی کو جانے سمجھے اس کے بارے میں رائے بنا لینا صحیح نہیں ہے. اس میں سامنے والے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ہمارا بھی نقصان ہو جاتا ہے, اور جس دن تم اسے جان جاؤ گے اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ وہ تمہیں ڈیزرو نہیں, تم اسے ڈیزرو نہیں کرتے. بھائی پلیز, اس وقت میرا لیکچر سننے کا بالکل بھی موڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو جی میں آئے کرو, پھر مجھے کیا؟ ذیشان غصے سے کہتے ہوئے ریموٹ اٹھا کر چینل سرچ کرنے لگا. اوکاش کو اب احساس ہوا تھا کہ وہ بھائی سے کچھ زیادہ ہی روڈ ہو گیا ہے. نیکسٹ سین. مینو نہیں جانا ان کے سامنے. وہ دونوں پیروں کو باہوں میں گرائے بیڈ سے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. ثانیہ, بچوں کی طرح بیہیو نہ کرو, چلو باہر سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اس نے جھنجھلاتے ہوئے اسے بیڈ سے گھسیٹا. یار, میں نے نیکسٹ ٹیسٹ کی تیاری نہیں کی ہے. اس دن میں نے اس کلاس گول کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا. سر عادل تو میرا حشر کر دیں گے. ثانیہ, ہوش کرو لڑکی, وہ یہاں اپنی بھابھی دیکھنے آئے ہیں, نہ کہ کلاس لینے. اس کو ثانیہ کی دماغی حالت پر شک ہوا تھا, لیکن اس میں اس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی. چند دنوں میں عادل نے اپنی ہوا کچھ ایسے ہی بنا لی تھی کہ ہر کمزور اسٹوڈنٹ اس کے نام سے تک خوف کھانے لگا تھا, اور
اس کے علاوہ پھر ثانیہ کو عادل کی اور عالیہ کے ساتھ کی گئی ساری الٹی سیدھی حرکتوں کی اکلوتی گواہ تھی۔ اس نے تو اپنی نظروں میں عادل کو پورا پاگل ہی مان لیا تھا۔ اکارڈنگ ٹو ثانیہ، شاید وہ کچھ دن میں لوگوں کے پیچھے پتھر لے کر بھی بھاگنے لگے۔ اگر میرے 3 تک گننے سے پہلے تم نہیں اٹھی تو میں نے خالہ کو آواز لگا دینی ہے۔ اس نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وارننگ دی تھی۔ نتیجہ کچھ دیر بعد وہ کھڑی ہو کر اپنے دوپٹہ سیٹ کرنے لگی تھی۔ مجھے نہ وہ دوسری والی بہت پسند آئی، اسے بھی انگوٹھی پہنا دیں۔ توبہ ہے آرزو، لڑکی کوئی دکان پر سجی چیز نہیں ہے، اگر پہلی سے بہتر دوسری مل جائے تو ریپلیس کر دیا جائے۔ آرزو کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر اس نے دانت کچکچائے تھے۔ او میڈم مدر ٹیریسا، ڈائلاگ چپکانے سے پہلے سامنے والے کی بات سمجھ لینی چاہیے۔ میں عادل بھائی کے لیے انہیں پسند کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں، آپ بہت نیگیٹو سوچتی ہیں۔ انشافی آرزو نے کہنے پر انشان نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ وہ اپنی زندگی میں بہت سی حادثوں سے لڑ چکی تھی۔ نیگیٹیوٹی سوچ انہی کا تحفہ تھی۔ دیکھو ثانیہ آپی آ گئیں۔ آرزو نے اس کے دھیان ثانیہ کی طرف کروایا تھا تو جو ٹرالی گھسیٹتی ہوئی اندر داخل ہو رہی تھی اس کے پیچھے عالیہ بھی تھی۔ سلام جواب کے بعد سیما بیگم نے اسے اپنے پاس ہی بیٹھا لیا۔ یہ شکل پر 12 کیوں بجا رکھے ہیں؟ عالیہ نے دھیمی آواز میں اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ ہم دونوں کو ہی دیکھ رہے ہیں عالیہ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ثانیہ دوپٹے کا پہلو مروڑتے ہوئے منمنائی تھی۔ تم انہیں نظر انداز کر دو، بالکل میری طرح سمپل۔ عالیہ بیٹا یہ ادھر پاس کرنا۔ خالہ نے انشا اور آرزو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ٹرے میں رکھی چائے اسے پکڑائی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر ٹرے تھام لی۔ ارے رہنے دیجیے، میں چائے نہ آرزو کی آدھی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں عالیہ کا پیر کیسے مڑا تھا کہ ٹرے میں رکھی 2 کپ چائے عادل کے اوپر خالی ہو گئی تھی۔ اف گئی بھینس پانی میں، آرزو دھیمی آواز میں کہتی، باقی سب کی طرح اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ کبھی ثانیہ کے فاک چہرے کو دیکھتی تو کبھی عالیہ کے کھلے منہ کو۔ عادل اپنی جگہ پر چائے میں نہایا بیٹھا عالیہ کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ ظاہر ہے چائے اتنی گرم نہیں تھی، اس لیے وہ ابھی تک آرام سے بیٹھا تھا۔ پھر کچھ دیر اسے گھورنے کے بعد وہ جھنجھلاتے ہوئے اپنے کپڑے صاف کرنے لگا۔ واٹ دی ہیل از دس؟ سارے کپڑے خراب کر کے رکھ دیے۔ سوری۔ وہ اب سنبھل چکی تھی، اس لیے پہلا الفاظ یہی نکلا تھا۔ واٹ سوری؟ ہاں واٹ سوری؟ پہلے غلطی کرو پھر سوری بول دو۔ عادل اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ اب جاؤ اور جا کر صاف کر لو۔ سیما بیگم نے ثانیہ کی امی کی شرمندہ چہرے کو دیکھ کر بات سنبھال لی تھی۔ آئے میں آپ کو واش روم دکھاتی ہوں۔ خالہ کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نیکسٹ سین۔ او میرے اللہ، فائل کو بھی ابھی ہی غائب ہونا تھا، رات تک تو یہیں کہیں تھی۔ وہ الماری میں اپنا سر دیے کپڑے ادھر ادھر کر رہی تھی، تبھی ایک تصویر ان کے قدموں میں آ کر گری۔ وہ تصویر کس کی تھی؟ وہ اس کا الٹا سفید حصہ ہی دیکھ پا رہی تھی۔ انہوں نے جھک کر اسے اٹھایا۔ وہ کوئی 4.5 سال کا پھولے گالوں والا کیوٹ سا بچہ تھا جو تالی بجاتے ہوئے بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح ان کی آنکھیں گیلی
ہو گئی تھی۔ یہ اس کی اکلوتی تصویر تھی جو ان کے پاس سلامت تھی، ورنہ جو پچھلی زندگی کی صرف یادیں ہی تھیں، کچھ خوبصورت یادیں، کچھ کڑوی یادیں۔ انہیں یاد ہے وہ جب امی امی کہتا ان کے پیروں سے لپٹ جاتا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھتی تھیں، لیکن اب وہ خوشیاں بس ان کے ذہن کے کسی کونے میں صرف ایک یاد بن کر چھپ گئی تھیں، جو صرف تنہائی میں ان کی آنکھوں میں پانی کی ذریعے بہہ جاتی تھیں۔ بیٹا، تم کبھی یہ مت سمجھنا کہ تمہاری ماں تم سے پیار نہیں کرتی تھی۔ بھلا دنیا کی کون ایسی ماں ہوگی جو اپنی اکلوتی اولاد سے پیار نہیں کرے گی؟ انہوں نے نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ نیکسٹ سین۔ آئی نو تم نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، وہ طنز سے تیزی سے چلتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھ کر بولا۔ واٹ آر یو؟ میرا مطلب ہے میں بھلا ایسا کیوں کروں گی، اور مجھے یہ سب کر کے حاصل کیا ہوگا؟ وہ اس کی سوچ پر سن رہ گئی تھی، اس لیے رک کر پیچھے گھومی۔ کیا آپ کی اس 4 بھیجے والے سر میں صرف بدلہ چلتا ہی رہتا ہے؟ میں نہیں جانتی آپ کو مجھ سے کیا پرابلم ہے۔ آپ کیوں میرے پیچھے یوں ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں اور مجھے جاننا بھی نہیں ہے؟ میں آپ سے بس اتنا کہنا چاہتی ہوں سر، کہ میری زندگی میں پہلے ہی بہت سے مسائل ہیں، پلیز انہیں اور نہ بڑھائیں۔ عالیہ نے روانگی میں بنا اس کے عہدے کا لحاظ کیے کہہ دیا تھا، لیکن اس کی چلتی زبان کو بریک تب لگا جب اس نے محسوس ہوا کہ عادل آگ برستی نظروں سے مسلسل اسے ہی گھورے جا رہا ہے۔ مس عالیہ، اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، پھر بھی آپ ان سب میں غلطی سے تھپڑ مجھے ہی مارتی ہیں، میری اسٹوڈنٹ آپ نکلتی ہیں، جھوٹا الزام مجھ پر آپ لگاتی ہیں، میرے ہونے والی بھابھی کی بیسٹ فرینڈ آپ ہیں، اور اس کے بعد بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے پڑا ہوں؟ کمال ہے۔ اس کی نظروں اور طنزیہ مسکراہٹ پر عالیہ کھل کر رہ گئی تھی۔ اور ہاں، آپ کی جنرل نالج کے لیے بتا دوں کہ کسی بھی نارمل انسان کے سر میں صرف ایک ہی بھیجا فٹ ہو سکتا ہے، لیکن آپ اپنا چیک اپ ضرور کروائیے گا، مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ آپ یوں بار بار میرے جیسے شریف آدمی پر اس طرح کے بے بنیاد الزام لگا کر ثابت کیا کرنا چاہتی ہیں؟ حالانکہ اندھا بھی بتا سکتا ہے کہ سارا معاملہ ہی الٹا ہے، میں نہیں، آپ پڑی ہیں میرے پیچھے، وہ بھی نہا دھو کر۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے عالیہ کو کچھ قریب ہو کر کہہ رہا تھا، سر واش روم ادھر ہے، جائیں پہلے وہاں جا کر اپنی گندگی صاف کر لیجیے۔ اس کے قریب آنے پر وہ بدک کر پیچھے ہوئی تھی، پھر دانت کچکچاتے ہوئے معنی خیز انداز میں مسکرائی تھی۔ یہ گندگی نہیں ہے، داغ ہے، وہ بھی آپ کا دیا ہوا۔ گندگی تو صاف کی جا سکتی ہے، لیکن داغ اتنی آسانی سے نہیں جاتا، کبھی کبھی ان کی وجہ سے بہت نقصان اٹھانے پڑتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس نے ایک زہری مسکراہٹ عالیہ کی طرف اچھالی تھی۔ آہ، مینٹل کہیں کا، پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو۔ وہ اپنے آپ کو خاموش نہیں کر پائی تھی، اس لیے اسے دور جاتا دیکھ کر بڑبڑائی تھی۔ نیکسٹ سین۔ یار عالیہ، میں کیا سوچ رہی ہوں، اس رشتے سے انکار کر دیتی ہوں، سارا قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ بولنے کے ساتھ ساتھ سینے پر تکیہ رکھے ایک ٹک سیلنگ فین کو گھور رہی تھی۔ کس کا رشتہ؟ کیا ثانیہ اشرف کا؟ عالیہ نے ایک ہی جملے میں اسے انجام سے آگاہ کر دیا تھا، جس پر ثانیہ نے خالی نظروں سے عالیہ کے
گیلے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ ابھی ابھی واش روم سے وضو کر کے آ رہی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، ماما نے بڑے بوال کرنا ہے انکار پر۔ تم انکار کیوں کرنا چاہتی ہو؟ صرف اس سرفرے شخص کی وجہ سے؟ وہ بالکل بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، تم اس کی وجہ سے اپنی خواہشوں سے منہ موڑ لو گی؟ عالیہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا کروں؟ وہ اب بے چین ہو کر اٹھ بیٹھی تھی۔ دعا کرو ثانیہ، دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جب انسان کو کچھ سمجھ نہ آئے تو اسے صرف اپنے حق میں بہتری کی دعا کرنی چاہیے۔ اس نے کاٹن کے بڑے سے دوپٹے کو اپنے سر پر اچھی طرح لپیٹتے ہوئے بڑے اطمینان سے کہا تھا، چلو بھائی اب منہ کیا دیکھ رہی ہو، جلدی سے جاؤ ورنہ مغرب کا وقت نکل جائے گا۔ ثانیہ مسکراتے ہوئے سر ہلاتے ہوئے واش روم کی طرف چل دی۔ وہ لوگ ثانیہ کے ہاتھ میں اپنی خاندانی کنگن ڈال گئے تھے، رضامندی کا اظہار کر گئے تھے۔ پھر ان کے جانے کے بعد سارا کام سمیٹتے اتنا وقت کب گزرا انہیں پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ماما بھی اپنے کام نپٹانے کے بعد ادھر ہی چلی آئی تھی اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ دونوں اکثر ہی ثانیہ اور حالہ کی طرف آ جایا کرتی تھی۔ ثانیہ اور عالیہ کی دوستی کی ایک بڑی وجہ ان دونوں کی ماما کے بیچ موجود مضبوط تعلق تھا، جس کی شروعات آج سے قریب 18-19 برس پہلے دارالامان میں ہوئی تھی۔ پہلے وہاں سے نکلنے کے بعد ان کے بیچ کا یہ تعلق وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی مضبوط ہوتا چلا گیا تھا۔ ثانیہ کی ان کی ماں کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کی والد کا انتقال تو اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ شاید کسی وجہ سے انہیں دارالامان کی طرف رخ کرنا پڑا تھا۔ خالہ نے بھی ماما کی طرح بہت محنت کر ثانیہ کو بڑا کیا تھا۔ ان کا کیٹرنگ کا چھوٹا سا بزنس تھا، جسے دونوں ماں بیٹی مل کر چلاتی تھی۔ جب کہ ان کی ماما کالج میں لائبریرین تھی، سیلری زیادہ نہیں تھی پر کم بھی نہیں تھی۔ عالیہ کی پڑھائی کا خرچہ اور گھر کا کرایہ نکالنے کے بعد ان دونوں کا گزارا آرام سے ہو رہا تھا، اور اب تو عالیہ نے بھی ٹیوشن لینا اسٹارٹ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی بہت سی مشکلیں آسان ہو گئی تھیں۔ لیکن عادل نے آ کر ان کی ٹھہری ہوئی زندگی میں ہلچل مچا دی تھی۔ نیکسٹ سین۔ انشا اپی، وہ دیکھیں اوکاش بھائی، اور اس کے ساتھ وہ چڑیل بھی ہے، چلیے چل کر ملتے ہیں اس سے۔ آرزو نے انشا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ اس کے لہجے کی خباثت سے ہی مقصد کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ میں تو نہیں جا رہی اور تم بھی مت جاؤ، اگر ملنا ہے تو گھر پر ہی مل لینا۔ میں تو نہیں جا رہی اور تم بھی مت جاؤ، اگر ملنا ہے تو گھر پر ہی مل لینا۔ اس نے ریسٹورینٹ میں کچھ دور وائٹ شرٹ اور بلو جینز میں بیٹھے اوکاش کو دیکھا تھا، جس کے پاس والی کرسیوں پر لڑکے اور ایک لڑکی اٹھلا کر گپ شپ میں مگن تھی۔ شاید وہ وہی لڑکی تھی جسے ولید ماموں نے اس کے ساتھ دیکھا تھا اور آج کل وہ اوکاش کے ساتھ ہر جگہ دیکھی جا رہی تھی۔ اف، آپ کے اندر تو جیسے کوئی بوڑھی روح سمائی ہوئی ہے۔ گھر پر اوکاش بھائی تو مل جائیں گے، لیکن اس کے یہ اترنگی دوست نہیں ہوں گے۔ چلیے کچھ انٹرو ہو جائے۔ اس نے آنکھ دباتے ہوئے انشا کو گھسیٹا تھا، مجبوراً اسے بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ نہیں، بالکل جھوٹ سنا ہے تم نے۔ جب اوکاش دی راک اسٹار کی انگیجمنٹ ہوگی نا، تو اس دن پورا شہر انوائٹڈ ہوگا۔ اوکاش ولید حیدر اینڈ سن کا وارث اول، تھوڑی نا گپ چھپ کسی سے بھی اپنی منگنی کر لے گا۔ گرینڈ سیلیبریشن ہوگا، گرینڈ۔
हे एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उकास का आधा जुमला आरजू की आवाज़ सुनकर मुंह में ही रह गया था। वो दांत चमकाती हुई उन चारों के सरों पर हाजिर थी और वो अकेले तो बिल्कुल नहीं हो सकती थी। उसके पीछे हमेशा पाई जाने वाली मोहतरमा आज भी मौजूद थी। हे, उन्होंने दोनों को सवालिया नज़रों से देखते हुए फॉर्मेलिटी पूरी की थी। ये जू है, मेरा मतलब आरजू है, मेरी छोटी बहन। ये है हमारी कज़िन। उकास के जवाब पर वो सारे दोनों लड़कियों का जायजा लेने लगे। आरजू के पीछे खड़ी लड़की उन सब में से अलग नजर आ रही थी। तो क्या टॉपिक चल रहा था? उसने बारी बारी सबको देखते हुए उकास की दहकती नजरों को उकास की दहकती हुई नजरों को महारत से नजरअंदाज किया था। कुछ नहीं, बस एग्जाम का डिस्कशन चल रहा था। आरजू के सवाल पर उकास का दिल धक से रह गया था, इसलिए फौरन ही बात टालने की कोशिश की थी। अरे नहीं, एक्चुअली हमें किसी ने बेवकूफ़ बनाया था कि उकास की मंगनी इंगेजमेंट हो चुकी है। बस वही उकास क्लियर कर रहा था। दूसरे लड़के ने फुर्ती से सच कहा था, जिसकी बात पर सानिया की नज़र उकास की सफ़ेद फोल्ड आस्तीनों से होते हुए उसके चेहरे पर जान टिकी। वो भी उसे ही देख रहा था। नजरें चुराते हुए इंशा ने सर झुका लिया। ही नहीं, भाई को तो मजाक करने की आदत है। सच में उकास भाई की एंगेजमेंट हो चुकी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द शादी भी होगी। ये मेरी कज़िन होने के साथ साथ मेरी भाभी भी है। उसने इंशा का बायां हाथ उन सब के सामने कर दिया था, जिसकी तीसरी उंगली में डायमंड की रिंग चमचमा रही थी। उकास ने बहुत मजबूत होकर दांत दिखाए थे और उन तीनों के मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए थे। सबसे बढ़कर झटका तो शायद उस लड़की को लगा था। चेहरे पर मौजूद गुस्सा, हसद, हैरत के मिले जुले तासरात वो छुपा नहीं पाई थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, आप लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी। अल्लाह हाफिज़। डिस्टर्ब करने के बाद अब भी कोई कसर रह गई थी। तुम मिलो मुझे घर पर आरजू, आज तो तुम्हारे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। उसने दूर जाती बहन की पोनी टेल देखते हुए सोचा था। वो हमेशा सर हिला हिलाकर यूं ही चला करती थी। नेक्स्ट सीन। अब तो मुझे तुम्हारे लिए भी रिश्ता देखना शुरू कर देना चाहिए मामा। अगर आपकी इस बात का कनेक्शन सानिया के रिश्ते से है तो मैं आपको बता दूं, वो मुझसे 2 साल बड़ी है। वो जो बुक में कुछ हाइलाइट्स कर रही थी, अपने नापसंदीदा टॉपिक पर बेजार हुई थी। हाँ, तो मैं कौन सा तुम्हें कल ही रुखसत कर दूंगी। 2-3 साल का वक्त तो लेंगे ना। मामा के कैलकुलेशन से उसे बात की संजीदगी का एहसास हुआ तो उसने किताब बंद करके किनारे किया और उनके पास जा बैठी। मैं इन किताबों में दिन रात सर इसलिए नहीं दे रहती कि 3-4 साल बाद किसी और के घर की किचन में खड़ी होकर मैं मेहमान के राशन का हिसाब करूं। उसकी गुलाबी लब मुस्कुराए थे। फिर किस लिए पढ़ती हो? उन्होंने खुद उसके सुनहरे मुस्तकबिल के लिए इतने ख्वाब सजाए थे, फिर ऐसी बात का क्या मतलब बनता था? वो समझ न सकी, इसलिए बोली, इसलिए कि आज से 3-4 साल के बाद आपके लिए बनवाए गए हम दोनों के घर के किचन में
کھڑے ہو کر آپ کے سارے راشن کا حساب کرتے دیکھوں۔ آپ کی ماں کی فخریہ مسکراہٹ دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ میری بچی، وقت، حالات اور زندگی کب دھوکہ دے دے کچھ پتہ نہیں چلتا، اس لیے ہمیشہ اپنا آپ کو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ کیا پتہ آج میں تمہارے ساتھ ہوں، کل رہوں یا نہ رہوں۔ آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہنے والی ہیں، میں آپ کو کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گی۔ اور رہی بات شادی کی تو ٹھیک ہے، کوئی ایسا شخص ڈھونڈ لیجیے جو میرے ساتھ آپ کی ذمہ داری بھی اٹھا لے۔ مجھے آپ سے دور کرنے تو میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے ماں کو بات پوری کرنے سے روکنے کے بعد ان کے کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا تھا۔ چپ کر، کچھ بھی بولتی ہے پاگل۔ ارے آج کل لوگ تو خود کی ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں، دوسروں کی رضامندی دوسروں کی ذمہ داری کیا خاک اٹھائیں گے۔ انہوں نے اس کے سر میں آہستہ سے چپت لگائی تھی۔ پھر تو شادی کینسل، مجھے نہیں جانا آپ کو چھوڑ کر کبھی۔ وہ ان کا ہاتھ چومتے ہوئے شرارت سے مسکرائی تھی۔ جب میں نے لاسٹ ٹائم اسے بند کیا تھا تو اس سے پنے کا ایک کونا مڑا ہوا تھا، پھر یہ رکھے سیدھا کیسے ہو گیا؟ عادل نے حیرت سے اپنی پرسنل ڈائری کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے سوچا۔ اس کا مطلب ہے میرے غیر موجودگی میں اس کمرے میں کوئی آیا تھا۔ ایک جھماکے کے ساتھ کسی کا معصوم چہرہ اس کے ذہن میں روشن ہو گیا۔ انشا، کیا ہوا عادل بھائی؟ وہ جو کچن میں چائے بنانے کی تیاری کر رہی تھی، عادل کے چلانے پر حیران پریشان سی بھاگتے ہوئی اس کے سامنے حاضر ہوئی۔ وہ بہت کم ہی اسے مخاطب کیا کرتا تھا، لیکن جب بھی کرتا تو وجہ کچھ خاص ہی ہوتی تھی۔ میں نے تم سے منع کیا تھا نا کہ میرے روم کی صفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر میری غیر موجودگی وہاں جانے کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس نے اس کی سولہ وار نظروں سے دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ انشا کے اندر صفائی کے کتنے جرمز تھے، اسے اس بات سے پورے گھر کا ایک فرد بہت اچھے سے واقف تھا۔ شاید اسی وجہ سے کہ عادل کا دھیان سب سے پہلے اس کی طرف گیا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بھلا میں کیوں جانے لگی آپ کے روم میں؟ وہ اس الزام پر سٹپٹا کر رہ گئی تھی۔ تب ہی عادل کی آواز سن کر سیما بیگم اور آرزو بھی وہاں چلی آئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے عادل؟ غصہ کیوں کر رہے ہو؟ اتنی بار بولا ہے مجھے اپنی پرسنل لائف میں کسی بھی طرح کا انٹرفیئر نہیں چاہیے، پر لوگ آخر سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ چڑ کر بولا۔ انشا کے جواب پر اسے یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ وہ سچ میں اس سب کے بارے میں نہیں جانتی، کیونکہ جتنا وہ انشا کو جان پایا تھا اس سے یہی لگتا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتی۔ لیکن اگر وہ اس کے روم میں نہیں گئی تو کوئی تو گیا تھا۔ اب وہ ہر کسی پر الزام لگانے سے رہا، جبکہ اس کا پہلا شخص بے بنیاد ثابت ہوا تھا، اس لیے بنا کسی کا نام لیے برف پڑا۔ عادل بھائی، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کوئی آپ کے روم میں گیا ہے؟ آرزو کی دھیمی آواز اور کانپتے لہجے پر ان تینوں نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ سر جھکائے بے چاری سی انگلیاں مروڑتی اس کے گھبراہٹ اور زرد پڑتے چہرہ چیخ کر اعلان کر رہا تھا کہ یہ نیک کرامات ان محترمہ نے ہی انجام دی ہے، اور اب شاید وہ اس سوال کے ذریعے یہ جاننا چاہتی تھی کہ اسے غلطی کہاں پر ہو گئی ہے جو اس کی چوری یوں پکڑی گئی ہے۔ اگر وہ اس وقت اپنا منہ نہ کھولتی تو شاید عادل کی نظروں میں نہ آتی۔ خیر، اب وہ 16 سال کی لڑکی اس اتنی ہوشیاری کی امید کر بھی نہیں سکتی تھی۔
ارے آپ سب ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں تو بس یوں ہی پوچھ رہی تھی۔ سب کو اپنی طرف گھومتے پا کر گڑبڑا گئی تھی، اس لیے صفائی دی۔ انشا کے دماغ میں اس دن والا واقعہ کسی فلم کی طرح روشن ہوا جب وہ عادل کی ڈائری پکڑے لہر لہر کر پوئٹری پڑھ رہی تھی۔ شاید عادل نے اپنے